الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن أحب الدين إلى الله ما قوم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، ہمارے اور آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالی کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی پاکی صبح و شام بیان کرتے رہیں. یہ ایک انتہائی اہم ترین عظیم عمل ہے کہ ہم اللہ تعالی کی گھوشنا کے ساتھ اپنی دعاؤں میں مختلف اوقات میں مختلف گھڑیوں میں رسول رحمت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. بہت ہی فضیلت معاد عمل ہے جس کا نفع ہمیں آخرت میں اس شکل میں بھی ملے گا اور کسی بھی بندے کو جو صاحب ایمان توحید ہو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ مستحق بنے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کرتا رہا ہو. میں آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع منتخب کیا ہے، میں بات الفاظ کی کروں تو یہ ہے کہ فضائل رمضان المبارک اور عید کے موقع پر مسلمانوں کی باہمی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے، کہانیوں و تبریکات کا تبادلہ کرنے کا ہمارے اوپر کیا اثر ہے، کیا اس کے اثرات اور نتائج
میں کیا نظر آ رہے ہیں، ہمیں حساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ اور اس جائزے والی بات اس مشہور صحیح حدیث کے اندر ہے، جس کے الفاظ مختلف ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تینوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جس نے رمضان کا صیام قیام لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میں اس حدیث میں وارد لفظ ایمان اور احتساب کی روشنی میں یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حقیقت میں رمضان المبارک کے فضائل کو جاننے، سننے اور اس بابرکت مہینے کے خلوق و خیرات کو جاننے، سننے، سنانے کے بعد یہ دیکھنا ہم چاہیے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کہا کریں کہ اس ایمان کے طور پر ہمیں صیام و قیام کرنا ہے، اور احتساب کے حساب سے بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق و ثواب کی امید رکھنے والے کیسے ہیں، اور اس امید میں کیا ہم واقعی حقیقی امید کرنے والے اپنے اعمال ظاہرہ کی روشنی میں صحیح امید کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کا جائزہ اس طور پر لینا چاہیے کہ رمضان میں ہماری زندگی وہ زندگی کہ جس کا حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، کہ ہم انسانوں کو اسی طرح سے جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی حاصل ہے پوری ایمانی اسلامی شرعی دینی زندگی کا کہ ایھکم احسن عملا۔ موت و حیات کے اصلی غایات میں سے یہ عظیم ترین غایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آزمائش چاہتا ہے ہمیں اور آپ کو، اپنے تمام بندوں کو، کہ ایھکم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے بہتر کرنا۔ تو اسی طرح سے ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا رمضان المبارک کا، اور اس میں عبادت کے جو مواقع تھے، اس سے ہماری زندگی کو جو اثر پڑنا تھا وہ یہ کہ ہم عمل کے اعتبار سے بہتر اپنے آپ کو عند اللہ ثابت کرنے کی بجا طور پر کوشش کرتے۔ تو ذرا دیکھیں حالات کا جائزہ لیں، ظاہری اعتبار سے ہر شخص خود اپنا یہ نہیں کہ میں آپ کا جائزہ لوں، آپ میرا جائزہ ہے، یہ تو آسان ہے معاملہ۔ میرے دینی بھائیوں، اصل احتساب اور اصل محاسبہ میں لطف و مزہ یہ ہے اور کبھی ہے کہ جب ہم اپنے غریبان میں مٹال کر کے اور صحیح معنوں میں اپنے آپ کا جائزہ خود لیں کہ اس رمضان المبارک نے میری زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے، عبادت کے اعتبار سے ہمارے اندر کتنی بہتری پیدا ہوئی، اور اس کے اثرات بعد رمضان کیا دیکھنے کو مل رہے ہیں خود میری اپنی زندگی میں۔ کیا میں رمضان سے پہلے غافل تھا، مثلا نماز سے، رمضان کا موقع آیا، تم نے نماز کا اہتمام کیا، لیکن رمضان گزرنے کے بعد
میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کی بات اگر ہم کریں تو عید کے تعلق سے ایک چیز بڑی ہی زیادہ مروج ہے ہوتی نہیں کہ باہمی مبارکبادیوں کے تبادلے ہوتے اور طوفان یوں اس میں آیا کہ سوشل میڈیا اور جس کا ایک آلہ ہمارے جیب میں ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کا نام الحافظ الزکی ہوشیار خون ہے، جو متحرک ہے، جوال ہے، نقال ہے، ہمارے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے اور ہمارا صاحب مصاحب ساتھی بن چکا ہے۔ تو اس آلے کو استعمال کرتے ہوئے موقع بھی نہیں آیا، وقت بھی صحیح نہیں ہوا، اس کے باوجود برکات و کہانی کے تبادلے عید مبارک کو تقبل اللہ منا ومنکم جیسے الفاظ جس کی اپنی حقیقت تھی، جس کا اپنا معنی تھا، جس کا اپنا وقت تھا اور جس کے اپنے مرتب ہونے والے زندگیوں میں مسلمانوں کے اثرات ہونے چاہیے تھے اور اس کا حقیقی کیا معنی ہے، اس کا تبادلہ اتنا زیادہ کہ الامان والحفیظ۔ تو سوال یہ ہے، کیا جانتے ہیں مبارکبادی کا ترجمہ کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عید تم کو مبارک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عید اور عید ہماری کیا ہے؟ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی گانا بجانا نہیں ہے، بلکہ حقیقی عید تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کریں۔ حقیقی عید کا کتاب و سنت کی روشنی میں معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اپنی زندگی میں ملنے والی توفیق عبادت پر اس کی شکر گزاری کریں۔ اور دلیل یہ ہے میرے دینی بھائیوں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ عید رمضان کے خاتمے کے بعد اور ایام المعدودات کی تکمیل کے بعد اور اس کے اتمام کے بعد ہونا یہ تھا تاکہ ہم آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور اسی لیے تو ہلال شوال کے بعد سے نماز کے وقت تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا یہ انتہائی اہم ترین اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا سرمدی ترانہ ہماری زبان سے نکلنا چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس طرح سے مبارک ہو تمہارے لیے، یعنی کہ تم کو اس بات کی توفیق ملی اور ملے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور رمضان بھر جو عبادت اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی اس پر مزید اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اسی عبادت کی راہ پر قائم رہو، اس پر مداومت برتو، اس پر ہمیشگی کرو۔ یہ معنی ہے مبارک کا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، کہ برکت کے معنی ہی ہوتے ہیں خیر اور خیر کی ہمیشگی۔ تو یہ تبادلے تو ظاہری طور پر خوب ہوتی ہے، خوب ہوئے خوب ہوتے رہے لیکن بغیر معنی جانے ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عید کے بعد وہی مبارکبادی دینے والا جس کا معنی بھی وہ نہیں جانتا ہے، وہ خود اس وقت بھی بے نمازی جب وہ مبارکباد دے رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ برکت اس کے گھر کی لمبی ہے کہ اس کو چاہے جہاں اس کو گھماتے اور پھراتے رہو۔ نہیں میرے دینی بھائیوں، اور رمضان کے بعد خود بھی نماز کی توفیق نہیں پا رہا ہے اور یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں گواہ ہیں، ہماری مسجدوں کی صفحہ گواہ ہے، ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی یکم شوال، دوم شوال، سوم شوال، چہارم شوال ہے کہ نمازوں میں تعداد گواہ ہے کہ تبلیغات کے برکتوں کے اور برکتوں کے باہمی تبادلے ہے کہ اس پیغامات کے کچھ بھی تو اثر نہیں ظاہر ہو رہے ہیں کہ کل کے ہماری اس چھوٹی سی مسجد میں، ہمارے گاؤں کی مسجد میں، ہمارے علاقے کی مسجد میں بسا اوقات 3-4 صف
نمازی ہوتے تھے عشاء اور فجر میں، اور آج پھر وہی ہم ماضی کی طرح سے ایک ہی صف میں سمٹ کر کے رہ گئے۔ نمازی کہاں فضیلتوں نے اثر ڈالا رمضان کی ہماری زندگی پر، اور برکتوں والی بات ہماری زندگی میں پہنچی کہاں، آئی کہاں اور داخل کہاں ہوئی۔ اس لیے خالی الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا دین ایمان و عمل کا نام ہے، اور اسی لیے ایمان کے سلسلے میں یہ بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی کہ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولكن ما وقر في القلب وصدقته الاعمال۔ یہ جملہ کہنا ہے آپ کو۔ خطبہ ختم کر رہا ہوں کہ حسن بصری نے کہا تھا کہ ایمان میٹھی میٹھی باتوں کا، جھوٹی آرزوؤں کا، تمناؤں کے اور آرزوؤں کے اظہار کا نام نہیں ہے۔ ایمان تو اس حقیقت کا نام ہے کہ جو دل میں بیٹھ جائے کہ پھر نکلنے کا نام نہ لے، اور صدقت الاعمال، اور اعمال سے اس کی تصدیق ہو۔ اسی لیے اس غافل بندے کے بارے میں اس کو خود سوچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہی شریعت کا حکم ہے کہ جس نے صیام کا اہتمام کیا، تراویح قیام کا اہتمام کیا، لیکن جب اس کی زندگی پر اس کا کوئی اثر بعد رمضان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان تمنی و تحلی، یعنی صرف میٹھی بات اور جھوٹی تمناؤں کا۔ ورنہ یہود و نصارہ بھی تو کہتے تھے کہ ایسا 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 ہم ایسے ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امانی، یہ تو ان کی آرزویں ہیں، قل ہاتوا برہانکم، تم اپنی دلیل لاؤ۔ میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کی دلیل ہمارے اعمال، ظاہری اس پر حکم مرتب ہوتا ہے، لہذا حقیقت یہی ہے، بات یہی کہ عمل تو وہی اللہ کو پسند ہے جس پر تشریف۔ اس لیے ہمیں عبادت پر اختیار کرنی چاہیے، رب کی عبادت کرنی ہے، دنوں سالوں مہینوں ہفتوں اور گھڑیوں کی عبادت نہیں ہے، ان میں عبادت ہے، اور عبادت رب کی ہے، اور سارے آسمان و آثار کا رب اللہ جل وعلا ہے، جس کی عبادت کے ہم مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادتوں پر ہمیشہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہر کار خیر کی توفیق دے، بگڑے ہوئے غافل ہماری امت مسلمہ کے افراد کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم توفیق دے۔ اقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ اللهم صل وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ان اللہ یأمر بالإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔